محمد ذرا بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن واذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن صلوات صلی علی محمد محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد محمد یہ ماہ رمضان ہے اسی حوالے سے ہم ایک مسئلہ روز بیان کرتے ہیں کہ روزے کے دوران اگر قے آ جائے قے جسے اندر سے کچھ ہے جو نکلتی ہے قے بے اختیار آ جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا بھول کے آ جائے روزہ باطل نہیں ہوتا اختیار کے بغیر بے اختیار آئے تو روزہ باطل نہیں ہوگا بھول کے بھی باطل نہیں ہوگا ہاں اگر اختیار کے ساتھ وہ قے کرے گا روزہ بھی باطل ہو جائے گا اور اس کی قضا بھی ہو جائے گی کوشش یہ فرمائیں کہ یہ بے اختیار تو آ جائے کوئی حرج نہیں اختیار کے ساتھ قے نہ کریں بلند تر صلوات پڑھیں جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ بسم اللہ میں نے آپ کے سامنے روزانہ جو ہم سورہ فجر کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں آج ہم تھوڑا سا سورہ فجر کو اگلی آیات کو ہم بیان کرتے ہیں کیونکہ بہت سے حضرات کچھ نئے بھی تشریف لے آئے ہیں سورہ والفجر میں اگر فرمائیں تو میں جلدی جلدی ترجمہ کر دوں سورہ والفجر میں خالق کوئی صبح ہیں جن کی قسم کھا رہا ہے فجر کی قسم کھا رہا ہے قسم کھاتے کھاتے اور اس فجر میں دو برابر حقیقتوں کی قسم کھائی اور وہاں طاق کی بھی قسم کھائی جو برابر حقیقتیں تھیں ایک حقیقت کو علی کہتے ہیں ایک حقیقت کو فاطمہ کہتے ہیں دو حقیقتوں کے طاق کو توحید کہتے ہیں وہاں وتر کون ہوا توحید پھر دوسری تفسیر میں حسن اور حسین علیہ السلام دو حقیقتیں ہوئیں اور وتر سرکار دو عالم ہوئے یہ تفسیر ہو جانے کے بعد ٹھیک ہے ہو جانے کے بعد آگے آیا الم تر کیف فعل ربک بعاد دہراؤں یا نہ دہراؤں آگے چلیں تھوڑا سا میں کہتا ہوں دہرا دیں میرا حبیب کیا تجھے یاد ہے کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا ارم ذات العماد او شداد نے جنت بنائی آخر یہ سارے کیا ہو گئے غرق دوسرے غرق کون ہوئے وثمود الذین جابوا الصخر بالواد جو انہوں نے بڑے بڑے پتھر تراش کر کے قوم سمود نے کہ جن کی طرف جناب صالح علیہ السلام آئے تھے ان کو بھی
کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، فرعون کو بھی جو میخوں والا تھا، کیلوں والا تھا، ان کو بھی کیا کیا؟ ہلاک۔ ساری تفصیل آ گئی۔ ذِی الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ، کہ جنہوں نے شہروں میں سرکشی اٹھا رکھی تھی۔ اب ہوا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ صَوْتَ رَبِّكَ، صوت عذاب رب، ان پر کیا آیا؟ تیرے رب کے عذاب کا کوڑا پڑا۔ کوڑا ہمیشہ کے لیے غرق ہو گئے یا نہیں؟ آج ان کے غرق کے بعد خالق ارشاد فرما رہا ہے، توجہ فرمانی ہے، توجہ جو میں ابھی سے کہہ رہا ہوں، جو حضرات توجہ نہیں فرمائیں گے سمجھ نہیں سکیں گے کہ خالق کس معیار سے اندر سے بات نکال کے حقیقت بتانا چاہتا ہے۔ اسے بالکل غور سے میں کوشش کروں گا، جلدی کبھی نہیں کروں گا تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ اب فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس اب فے نتیجے کی آئی۔ اتنوں کو ہلاک کرنے کے بعد کتنے ہلاک ہوئے؟ قوم سمود ہلاک ہوئی، عاد ہلاک ہوئی، فرعون، ساری ہر شے ہلاک ہونے کے بعد اب خالق فرما رہا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس انسان، انسان الف لام اس میں جمع ہے، کل انسان، ایک انسان نہیں، وہ ایک انسان کی بات نہیں کرتا، وہ انسان کی بات کرتا ہے۔ اب یہ اس میں جمع ہے، یہ اسم انسان اس میں جمع ہے۔ کون مراد ہیں؟ کل انسان۔ اور کل انسان کب تک کے لیے ہوں گے؟ یہ نہیں ہے کہ 100 سال کے، جب سے جب تک۔ اب اگر انسان جناب آدم علیہ السلام سے چلے ہیں تو وہاں سے لے کے جب تک یہ سلسلہ تخلیق ابھی انسانیت کا باقی ہے، تو کل انسانوں کی بات کر رہا ہے خالق، انسانوں کی۔ میری طرف دیکھیں جناب، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، انسان۔ اب انسان کو کیا کیا اللہ نے؟ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، توجہ فرمائیں، جب اذا آتا ہے اچانک کے لیے فجائیہ کہلاتا ہے۔ اذا، اذا کے معنی جب۔ شاہ جی بڑا کمال ہے اسی اذا میں، ابھی میں بحث کروں گا اسی اذا کی۔ اسی اذا ہی نے سارا نظام اپنے اندر چھپایا ہوا ہے۔ یہ جو اچانک امتحان ہے، اچانک، اذا مبتلاہ ربہ، جب اللہ نے ابتلا کیا، امتحان لیا۔ کن کا امتحان لیا؟ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یا علی، انسان کی طرف نا۔ ابتلا ہو، یہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ انسان کی طرف۔ دلچسپی پیدا کرے، ایسے نہیں، ذرا برانتر صلوات پڑھ دیں جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آپ ادھر ادھر دیکھتے نہیں، میرا آدھا مضمون چلا جاتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، آپ دیکھیں گے صحیح کہ میں اندر سے شاید کیا نکال کے آپ کو دیتا ہوں، پھر تو تحقیق ہوئی نا، جستجو ہوئی نا، یہ تو دیکھیں نا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، کل انسان، اذا جب، فجائیہ کہتے ہیں اچانک، امر ناگہانی، کہ اللہ نے اس کو ایک ایسے امر ناگہانی میں آزمایا، ایک انسان کو نہیں، کل انسانیت کو۔ خدا جانے وہ کتنا بڑا امتحان ہوگا جس امتحان میں اللہ نے کل انسانیت کے امتحان لیا، اس میں آپ بھی شریک ہیں، یہ نہ سمجھے آپ نہیں تھے۔ اب آپ کا یہاں آنا ہی دلیل ہے، پاس ہو گئے تبھی تو آئے ہیں۔ اور نہیں فرما رہے، خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں جملہ کیوں نہ کہہ دوں، آپ خوش ہو جائیں، جو اس امتحان میں فیل ہوئے وہ قریب سے بھی نہیں گزرتے، آنے سے بھی روکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے سمجھ لیں نا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، انسان، بسم اللہ سے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، کل انسان، الف لام استغراق، کل انسان، اذا اچانک، فجائیہ غیر فجائیہ آتا ہے لیکن فجائیہ، اچانک اللہ نے ابتلا ہو،
اس انسان کا، کل انسان کا امتحان لیا۔ ابتلا مانے آزمائش کی نا، ابتلا کے معنی تاریخ، آزمائش کی۔ اب جب اللہ نے انسان پورے کی آزمائش کی تو پھر کوئی تو آزمائش لی ہوگی نا، امتحان جو کیا لیا ہوگا، کوئی تو ممتحن ہوگا نا۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ آخر کوئی تو ہوگا، لیکن انسانوں کا امتحان ہے، وہ لینے والا بھی تو انسان ہونا ضروری ہے نا۔ ٹھیک ہے، انسان کیا امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ انسان کا۔ ٹھیک ہے جناب، اب جب امتحان ہوگا، اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نتیجہ فوراً دے رہا ہے۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اللہ نے اچانک ان تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کا امتحان لیا، کیا ہوا؟ کیا ابتلاہ ربہ، ان کے رب نے، انسان کے رب نے، دیکھیں رب کی لفظ آئی، رب نے امتحان لیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ کوئی تو رب ہے نا، کوئی تو مربی ہے نا جو لے رہا ہے یارا امتحان، سمجھ رہے ہیں؟ امتحان لیا، کیا کہا؟ امتحان لیا، امتحان میں فوراً نتیجہ دے دیا۔ یہ فوریت کی ہے، بس ادھر امتحان میں جو بھی کامیاب ہوتا گیا، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس کو عزت بھی دے دی، نعمت بھی دے دی۔ غور نہیں فرما رہے؟ اللہ اکبر شاہ جی، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ۔ فَأَكْرَمَهُ، ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ وہ انسان جو امتحان میں کامیاب ہوا، ذرا تھوڑی توجہ کرے نا، بالکل ہی اکرامہ منا اس کو عزت دے دی۔ معلوم ہوتا ہے کوئی عزت اس کے پاس ہے، بحث کریں گے ابھی۔ کوئی عزت ہے جو عزت اس کو کیا اسی وقت دے دی، یہ نہیں ہے کہ دے گا، وہاں ادھار نہیں نقد ہے۔ غور نہیں فرما رہا؟ اگر میرے ساتھ ہیں تو آج نتیجہ نکلے گا۔ معلوم ہوتا ہے یہ جو نتیجہ دے دیا کس پہ دیا؟ امتحان پہ، عمل پہ نہیں۔ امتحان ہوا، امتحان صحیح امتحان ہوا، امتحان پہ کیا دے دیا؟ فَأَكْرَمَهُ، اس انسان کو جو کامیاب ہو گیا اس مرحلے میں، اس کو کیا دے دی؟ عزت دے دی۔ ایک تو معلوم ہوتا ہے عزت بھی تھی اس کے بعد، وہ بھی دے دی۔ وَنَعَمَهُ، اور اسے نعمت بھی دے دی۔ معلوم ہوتا ہے عزت کوئی اور ہے کیا کہ نعمت اور ہے۔ دے گا نہیں، دے دی۔ نامہو، نعمت دے دی، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ نعمت دے دی، ذہن بلند فرمائے، عزت بھی دے دی، نعمت بھی دے دی۔ آگے کیا؟ فَيَقُولُ، اب وہ کامیاب ہونے والا کہتا رہے گا، قیامت تک، مرنے بعد تک کہتا رہے گا، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اللہ نے مجھے عزت دے دی ہے۔ اگر آپ قرآن میں جا کے دیکھیں، صحیح دیکھیں، اکرمن نے لکھا ہوا ہے، نے، نون کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ اکرمن نے، نون کے نیچے زیر ہے۔ فعل میں زیر نہیں ہوتی، زیر تب ہوتی ہے جب یہ نسبتی آگے لگتی ہے نا، یہ کاٹ دی جاتی ہے، نون رہ جاتی ہے۔ اکرمنی لفظ تھا، نی، اللہ نے صرف مجھے عزت دی ہے۔ معلوم ہو گیا جو کامیاب ہوا فقط اسے عزت ملی، ناکام کو نہیں۔ اور سمجھ فرما رہے ہیں؟ اور وہ کیا، ان کو کیا دی؟ عزت، اور دوسری کیا دی؟ نعمت، لیکن نعمت کا ذکر نہیں کیا، عزت کا ذکر کیا۔ اکرمنی، اس نے مجھے، یقولو فعل مضارع ہے، فعل مضارع کس کے لیے آتا ہے؟ مستقبل حال دونوں کے لیے، او حال مستقبل، کہتا رہے گا، ہر مجلس میں کہتا رہے گا، ہر محفل میں کہتا رہے گا، اور کہنا ضروری ہے اسے۔ فَيَقُولُ کے معنی کیا ہے؟ کہتا رہے گا، کوئی ٹوکے گا؟
نہ بتلائیں کو ٹوکے گا اسے؟ کون ٹوکے اسے؟ فَيَقُولُ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ یقولو صحیح فعل مضارع ہے، فعل مضارع استمرار کے لیے آتا ہے، حال مستقبل دونوں معنوں میں، ہر جگہ کہتا رہے گا مجھے ہی تو اللہ نے عزت دی ہے۔ کس کے لیے؟ وہ امتحان میں کامیاب ہوا۔ اچھا اب میں جملہ کہہ دوں آپ سے، جو اس دن امتحان میں کامیاب ہوا اور کامیابی کا اعلان کرتا رہے گا، پھر کبھی وہ فیل ہوگا؟ اب میں دوسرا جملہ ابھی نہیں غور فرمائے، پھر اس کے لیے قیامت میں کوئی حساب و کتاب ہوگا؟ ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہے آپ، نہیں غور نہیں فرمایا آپ نے۔ جب اللہ کہتا ہے وہ کہے گا مجھے اللہ نے عزت دے دی، جسے اللہ سے عزت دے دے ان سے حساب لیتا رہے گا۔ معلوم ہوا امتحان میں پاس ہو جانا ہی جنت کی رسید ہے۔ حیدری شاہ جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ماشاءاللہ یہی مطلب ہے۔ فَأَمَّا، میں دوبارہ ترجمہ کر دوں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، رہا یہ انسان، اما الانسان، انسان بہرحال انسان، اذا مبتلاہ ربہ، جب اللہ نے اس کا امتحان، اس کے رب نے ان کا امتحان لے لیا نا، جہاں لے لیا بھی بحث کریں گے، لے لیا کیا ہوا؟ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اللہ نے اسے عزت بھی دے دی اور نعمت بھی دے دی۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اب یہی کامیاب ہونے والا ہمیشہ کہتا رہے گا میں تو عزت والا ہو گیا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اللہ نے مجھے ایسی عزت دی ہے، ہر محفل میں کہے گا۔ معلوم ہو گیا وہ عزت اس کی وقتی نہیں ہوگی، دائمی ہوگی۔ اس کی یہ عزت دینا ہی دلیل نجات ہوگی، ٹھیک ہوگی۔ وَأَمَّا، اب دوسرا ساتھ آیت ہے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، ربو کے لفظ نہیں ہے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور وہ جس کو اللہ مبتلے ابتلا کرے گا، امتحان لے گا، کس کی ابتلا ہو، کس کا؟ امتحان کا، اور انسانوں کا۔ ایک دوسرا پہلو، ایک جو کامیاب ہو جائیں گے ان کو عزت بھی دے دے گا، نعمت بھی دے دے گا۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جن کا امتحان لے گا، جو ناکام ہوا، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کا رزق تنگ کر دے گا۔ غور نہیں فرما رہے آپ، یہیں بیٹھے ہیں نا؟ اب پوچھا گیا مولا وہ رزق سے ملا دنیا کی دولت ہے جو تنگ کر دے گا؟ فرمایا دنیا کی دولت رزق نہیں، ولایت علی ابن ابی طالب۔ حیدری آئے، خوش ہونا چاہیے بابا، خوش ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ دنیا کے پیسے رزق نہیں ہیں، اللہ کی سب سے بڑی رزق کا نام ولایت علی ابن ابی طالب۔ کتنی بڑی ہے؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ اس کے رزق کو کیا کم کر دے گا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ایک قدرہ یقدر بھی آ گیا، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے، جن اسے ولایت علی عطا کر دیتا ہے، جس کو کم کر دیتا ہے اسے محروم کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہی تو لوگوں نے رزق لکھا ہے کہ ہیں یہ پیسے ہیں، یہ پیسے دینا ہے۔ اگر کروڑ روپیہ دے دیا بڑی بات ہوگی، کروڑ روپیہ دینا زیادہ اچھا ہے یا ولایت علی کا ذرہ در قدر؟ نانا آپ فرمائیں سودا کریں گے؟ حیدری اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شاہ جی سودا کریں گے آپ؟ سودا کریں گے؟ نہیں، آپ دیکھیں یہ ہمارے درس میں یہ باتیں ہونی چاہیے۔ ایک شخص نے شکایت کی، مولا میں بہت غریب ہوں۔ فرمایا تو غنی ہے؟ انہوں نے کہا مولا روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے۔
کہنے کا اچھا یہ بتا، ساری دنیا کی دولت تجھے دے دی جائے اور میری محبت چھوڑنا کو کہہ دیا جائے؟ غور نہیں فرما رہے حیدری، آپ کوئی غریب ہیں؟ وَإِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ نہیں ہے، وَإِذَا مَبْتَلَاهُ، اما اذا مبتلاہ، جن کو وہ ابتلا کرے، وہ امتحان میں یہ بھی برابر میں آئے ہیں، امتحان ان کا بھی ہوا ان کا بھی ہوا، جو کامیاب ہوئے ان کو نعمت بھی ملی اور عزت بھی ملی۔ اب ان کے لیے کیا ہوا؟ جن ناکام ہو گئے، ناکام ہوئے، معلوم ہوتا ہے میدان امتحان میں سارے تھے، پرچہ ایک تھا، خوش نصیب پاس ہو گئے، یہ بد نصیب فیل ہو گئے۔ شاہ سمجھے نا، یہ فیل ہو گئے، وہ اب فیل ہو گئے تو کب تک فیل رہیں گے؟ نہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتانا۔ وہ تو کہتا ہے اللہ نے مجھے، کہتا ہے اور کہتا رہے گا، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، نعمت دی ہے، میں خوش ہو کے کہتا رہے گا۔ اب جو رہ گیا فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کا رزق ہم ولایت سے محروم کر دیں گے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا رہے گا اللہ نے تو مجھے میری اہانت کی ہے، مجھے کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟ محروم۔ یہ محروم اپنی وجہ سے ہوا، اللہ نے اعلان محرومی کیا، محروم نہیں کیا۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِي، اہاننی کے زیر ہے شاہ جی، اس کے نیچے اہاننی اصل میں تھا، یعنی وہ کیا کہے؟ میری اہانت کی۔ اہانت مانے کسی کے لیے کوئی اچھی بات نہ کہنا، یعنی انہوں نے میرے لیے کیا کوئی لفظ فرمائے نا، کوئی لفظ بھی کبھی کبھی ذہن میں نہیں آتی، تو انہوں نے مجھے میری یعنی عزت نہیں کی بلکہ میری اہانت کی، ٹھیک ہے نا؟ وہ کب تک کہتا رہے گا؟ وہ بھی کہتا رہے گا۔ کون کہتا رہے گا؟ جو ناکام ہوا۔ اب جو کامیاب ہوا وہ کیا کہتا رہے گا جناب؟ بس اب اسے سمجھنا ہے، ماشاءاللہ یہی توجہ۔ اب جناب میں پھر آیت پڑھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اب جناب جتنی آپ کی علم صرف کی کتابیں ہیں نا، لغت کی کتابیں، اب وہ میرے پیش نظر ہیں، ان میں بڑی کشف ہو گئی، ان میں یہ ہو گئے سیوطی، جلال الدین اتقان وغیرہ، یہ ساری میرے پیش نظر ہیں اس وقت، سارا میرے زیر مطالعہ ہے، اسی کے حوالے سے میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں وَأَمَّا الْإِنسَانُ، انسان، فَأَمَّا الْإِنسان، یہ انسان، کل انسان، إِذَا مَبْتَلَاهُ، اذا اچھا جی آتا ہے فجائیہ، اچانک، امر ناگہانی کے لیے، اذا۔ اب اللہ جب چاہے بتائے گا نہیں کہ میں نے کب امتحان لینا ہے، یا امتحان لینے والا جانے گا کہ کب لینا ہے، دینے والوں نے تو امتحان دینا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی امتحان ہوا، پوری انسانیت کا امتحان ہوا۔ اچھا ذرا تھوڑی سی بات، آپ کو خوش بھی تو کرنا ہے نا، کل کے دن ضروری ہے، پھر آپ نے آنا بھی ہے۔ اب جناب کیا ہوا اس میں کہ امتحان لے کے کیا کیا ان کو؟ مبتلاہ ربہ فاکرمہ، ان کو عزت دی۔ عزت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ عزت شائع کیا ہے؟ عزت کیا چیز ہے؟ اب جو عزت ہے، اب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا عزت کیا چیز ہے؟ اب قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت ہے، اللہ کے لیے عزت ہے۔ نہیں آپ نے وزن نہیں دیا اس کو، ہے ایک ہوتی ہے لفظ العزت للہ، العزت للہ، العزت مبتدا، للہ خبر، لیکن جب للہ العزت آئے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ عزت اللہ کے، العزت للہ ہے، یہ خبر ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، لیکن جب للہ خبر پہلے آ جائے، للہ العزت، جیسے الحمد للہ، حمد اللہ کے لیے ہے، یہ خبر ہے، جب کہیں گے للہ الحمد، یہ خبر نہیں ہوگی، ملکیت ہوگی۔ یہ
لام تملیک کے لیے آتا ہے، ملکیت کے لیے آتا ہے۔ اب للہ العزت، عزت ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ ذاتی مالک ہے عزت کا۔ جب ذاتی مالک ہے تو پھر دے کہاں سے رہا ہے؟ وہ جو عزت دے رہا ہے آگے، تو وہ عزت کہاں دے رہا ہے؟ کن کو دے رہا ہے؟ مومن کو عزت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت ہے اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، اور عزت ہے رسول کے لیے۔ خدا کے لیے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب عزت ہے اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، اور وہ خاص عزت ہے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت ہے جماعت مومنین کے لیے۔ میں جملہ کہہ دوں اب اگر خوش ہو جائے، خدا کے لیے عزت ہے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے عزت ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق جانتے ہی نہیں ہیں عزت ہوتی کیا ہے۔ غور نہیں آئے۔ اب دنیا مجھے بتائے وہ عزت ہے کیا جو منافق نہیں جانتے؟ توحید جانتے ہیں، رسالت جانتے ہیں، عزت نہیں جانتے۔ عزت ہی ولایت علی ابن ابی خدا سے جگہ کیوں بے مثال اس نے علی کو بنایا اور ہاتھ بلند کے نعرہ یا علیہ۔ ٹھیک ہے، سنیں تو صحیح یار۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا دی اللہ نے؟ عزت دی، عزت دی۔ اب میں ایک دوسرا جملہ کہوں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ ہائے 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 ہائے، سبحان ربک، میرا حبیب تیرا رب سبحان ہے، مجھے عزت کے رب کی قسم۔ معلوم ہوتا ہے کوئی وجود ہے عزت جس کا وہ رب ہے۔ کون نے فرما رہا؟ سبحان ربک، تیرے رب کی، جو تیرا رب سبحان ہے۔ آگے کون ہے؟ سبحان ربک رب العزت، عزت کے رب کی قسم۔ معلوم ہوتا ہے رب دلیل ہے، عزت وہ ہے جسے رزق دے رہا ہے۔ وہ کون وجود ہے؟ عزت کون ہے؟ اب یہ 14 کہتے ہیں نحن عزت اللہ ہے وکبریائہ، اس کی عزت و کبریائی ہم ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی عزت کون ہے؟ نہ فرمائیں کون ہے؟ مجھے آپ سے سوال ہے، اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھوں تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اب اکرمہ کیا دیتا ہے؟ عزت۔ عزت کیا دیتا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب۔ وَنِعَمَهُ، اور اس کو نعمت دیتا ہے۔ غور نہیں فرمایا، ابھی نہیں پتہ لگا نعمت ہے کون؟ جب نعمتیں ہیں تو پھر سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ اب وہ نعمت ہمیں غدیر میں معلوم ہوئی۔ غور نہیں فرما رہے، سب سے بڑی نعمت کہاں ہے؟ غدیر میں ہے یا نہیں ہے؟ رسول اگر آج علی کا ہاتھ پکڑ کے نہ دکھایا، میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ جب رسول نے ہاتھ بلند کیا، اب کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ہائے ہائے، آج میں نے نعمت تمام۔ خوش ہو یار یہاں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امتحان میں سودا سستا ہے یا مشکل ہے؟ آپ تو جلدی کامیاب ہو گئے نا، ایسے کامیاب ہو گئے پتہ ہی نہیں لگا۔ اب اللہ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی؟ 2،
دو نعمتیں دی، ایک عزت دی وہ بھی اس کی اپنی، اور نعمت وہ دی جو سب سے بڑی ہے۔ تو پھر آپ کے پاس کتنی عزت بھی اللہ نے دے دی، نعمتیں بھی دے دی، اور کیا لینا ہے؟ کچھ لینا ہے؟ اور یہ کب تک کے لیے دی؟ ہمیشہ کے لیے دی یا نہیں؟ اب جن کے میں اب جملہ کہہ دوں، خدا کے لیے مجھے کہنے دے، روکے نہیں۔ اب اللہ جنہیں عزت و نعمت دے دے، پھر فرشتوں کی ہمت ہے جنت کے دروازے پہ روکیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کن کو روکیں گے؟ ہاں کن کو روکیں گے؟ محمد روکیں گے؟ اچھا چلیے ایسی۔ اب جناب میں یہاں اب علم میں اگر آپ اجازت دیں تو صرف کی میں بحث کروں، جو ہمیں بحث آگے کام آئے گی۔ بڑی معنی جستجو سے ایسے تلاش کرتے رہتے، ابھی بالکل نماز سے ذرا پہلے میری اس پہ گئے، رات سکیچ کیا میں نے، مگر مجھے پوری طرح نہیں سمجھ آ رہی، اب اسے میں نے سیوطی سے اتقان فی علوم القرآن سے اس کو میں نے شیئر کیا، تو اب مجھے اس کی حقیقت کی، ادھر حقیقت نہیں ہے، اس نے تو اپنے انداز میں کی، میں نے آل محمد سے ملا دی۔ ہمیں تو ایک تھوڑی سی لکیر چاہیے نا، چھوٹی سی۔ اب جناب یہ جو اذا ہوتا ہے، شاہ جی سماعت فرمائے، گھبرایا نہ کرے خدا کے لیے۔ شاہ جی اذا فجائیہ امر ناگہانی اچانک، یہ اذا درمیان میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا۔ یہ اذا ٹھیک ہے نا، یہ درمیان میں آیا نہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ، یہ جو فجائیہ ہے درمیان میں آیا۔ اور بس بابا میری طرف دیکھیں، یہ ہاں صحیح، یہی توجہ، یہ حال کے معنی میں آتا ہے، مستقبل کے نہیں۔ شاہ جی حال کے معنی میں، مستقبل کے معنی میں نہیں۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں آپ کو بتا، فَأَلْقَاهُ، جناب موسیٰ نے عصا پھینکا، القاہ، القا مانے پھینکا، کس نے پھینکا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ فَأَلْقَاهَا، کس نے پھینکا؟ جناب موسیٰ۔ فَإِذَا، اِذَا گیا فجائے، فَإِذَا ہے یا حَيَّةٌ تَسْعَى، ایک حرکت کرنے والا اژدہا بن گیا، بنے گا نہیں بن گیا۔ غور نہیں فرما رہے؟ اب جو عصا پھینکا تو اذا نے کیا کیا؟ حال کا ترجمہ دیا، حال کا ترجمہ۔ یہ نہیں ہے کہ بنے گا کسی دیر کے بعد، بس ادھر پھینکا ادھر اژدہا بن گیا۔ اب میں جملہ کہوں، ادھر امتحان میں کامیاب ہوا، ادھر عزت دے دی۔ جی یہ فے فوریت کی ہے، فے فَأَكْرَمَهُ، ان کو کیا دے دی اللہ نے؟ فوراً، دیر نہیں کی، فوراً دے دی۔ وَنَعَمَهُ، اور نعمت بھی فوراً دے دی۔ معلوم ہوتا ہے امتحان اس نوعیت کا تھا کہ اس کا اجر فوری دے دیا جائے، اپنے پاس نہیں رکھنا، ابھی سے لے لے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قیامت میں تو میں دوں گا ہی نا، دنیا میں بھی لے لے۔ یہ آپ کا یہ آ کے بیٹھ کے ان کے نعرے لگانا ہی تو اجر ہے نا۔ لے لیا یا نہیں لے لیا؟ لے لیا۔ اب جناب یا ایک اس کے لیے آیا فجائیہ، حال کے لیے، حال، مستقبل کے لیے نہیں۔ گھبرا تو نہیں رہنا سرکار؟ بالکل نہ گھبرا، خدا کی ذرا پھر لمبی غور سے سنو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صحیح، دوسری، اب دوسری کو میں بالکل گہرائی میں لے جاتا ہوں، گہرائی میں۔ دوسری میں ابن حاجب، ایک بہت بڑا یہ علم نحو کا بہت بڑا وہ گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ فجائیے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس شے کے ساتھ کسی دوسری شے کا موجود ہونا فعلی وصف کے وقت،
تھوڑا مشکل ہو گیا، دیکھیں نا، ہو گیا نا ہو گیا۔ شاہ جی فعلی وصف کے، فعلی صفت کے وقت کسی دوسرے کا وہاں ہو جانا فجائیہ کے یہ معنی ہوتے۔ اچھا میں مثال دے دوں ذرا، آپ کوئی حد نہیں۔ خرج تو فَإِذَا الْأَسَدُ بِالْبَابِ، ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہی نکلا نا اپنے کمرے سے یا گھر سے نکلا، فجائیہ آ گیا، اسد شیر تھا بالباب میرے دروازے پر، شیر تھا، شاہ جی میری طرف دیکھیں، شیر تھا دروازے پر۔ معلوم ہو گیا نکلنے کے وقت وہ جو اس کا فعل ہے، فعل نکلنا، وصف فعلی کے وقت کسی کا حاضر ہونا، اس کے لئے فجائیہ آتا ہے۔ اگر وہ نہ نکلتا، شیر نہ دیکھتا، ٹھیک ہے نا جی؟ نہیں کچھ حضرت اپنے خیالوں میں چلے گئے، گھر کا میں نے نام لیا، یار آپ میری طرف سنیں، میں چہرے مجھے لگتے ہیں جیسے میں جب دیکھتا ہوں کیا کریں یار جی، جب میں نکلا، خرج تو میں نکلا، فَإِذَا الْأَسَدُ، اسد مانے شیر، بالباب میرے دروازے پر تھا۔ اب اس کی خروج فعلی، اس کا جو نکلنا ہے، اس کے وقت میں کون موجود ہے؟ شیر، یعنی نکلنا اور شیر کا موجود ہونا بلا فاصل، یعنی وہاں فاصلہ نہیں، ادھر نکلا شیر موجود، ادھر امتحان میں پاس ہوا، نعمت مل گئی، اور نہیں فرما رہے؟ اسے کیا مل گئی؟ نعمت۔ دوسری کیا مل گئی؟ عزت، عزت بھی مل گئی اور اسے نعمت بھی مل گئی۔ اس کی وصف فعلی سے اس شے کا حاضر و موجود ہونا، حاضر و موجود ہونا۔ اب ہم ادھر دیکھتے ہیں، وَإِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اللہ نے امتحان لیا تو اب فَأَكْرَمَهُ، تو عزت موجود تھی، غور نہیں فرما، نعمت موجود تھی، غور نہیں فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے جب امتحان لیا گیا نعمت بھی موجود تھی، اللہ کی عزت بھی موجود تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر عزت موجود نہیں تھی تو پھر کیسے دی؟ عزت بھی موجود تھی، غور نہیں فرما رہے آپ؟ تو جب موجود تھی تو پھر عزت کسی وجود کا نام ہے، نعمت کسی وجود کا نام ہے۔ تو معلوم ہوگا جب اللہ نے عالمین کا امتحان لیا انسانوں کا تو بوقت امتحان اس کی عزت بھی موجود، نعمت بھی موجود، ہائے 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 ہائے، عزت بھی موجود، نعمت بھی موجود، اور وہ نعمت امتحان کون سا لیا؟ بس ختم۔ فرمایا امتحان کون سا لیا؟ پوری انسانیت کا امتحان کب لیا گیا؟ شاہ جی کب لیا گیا امتحان؟ اب اگر میں کہوں پھر آپ مجھے کہتے ہیں یہ کیوں کہتا ہے؟ کب امتحان لیا گیا؟ ہاں ہاں چلے، اچھا شکر ہے جی، شکر ہے، جواب مل گیا جی، سارے پاس سے ایک نے جواب دے دیا پاس، ٹھیک ہے جی، 100 نمبر مل گئے سر کا۔ اب اللہ نے کب امتحان لیا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ غور نہیں فرما رہے، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، از دیکھیں، از پہلی نعمت ہے، از میرا حبیب یاد ہے نا؟ حبیب کو کیا بنا رہا ہے؟ اس عہد کا
گواہ بنا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے بالکل جب یہ عہد لیا جا رہا تھا ایک نعمت موجود تھی۔ وہ کون ہے بطور گواہ؟ وہ کون ہے؟ سرکار دو عالم حضور پاک کیا ہے؟ اس امتحان لینے والے مجھ سے ایک گواہ ہیں، امتحان نہیں لے رہے، گواہ ہیں، امتحان کوئی اور لے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ نہیں آ رہی یار، دیر سے کیوں سمجھتے ہیں؟ امتحان رسول کو کیا بنا دیا اللہ نے؟ شاہ جی گواہ بنا دیا۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ، میرا حبیب جب تیرے رب نے امتحان لیا، أَخَذَ رَبُّكَ، انہوں نے وعدہ لیا، تیرے رب نے وعدہ لیا کن سے؟ من بنی آدم، بنی آدم انسانوں سے لیا، کل انسانوں سے، ذریتم ان کی ذریت سے، ذریت مانے زر کہتے ہیں چیونٹی کو۔ تو اب جناب آدم کی پشت مبارک پر کون ہے جس نے ہاتھ پھیرا؟ کل انسان قیامت کے لیے ذرے کی صورت میں باہر نمودار ہو گئے۔ اے اللہ آپ پھیرنا ہاتھ، کہا میں کیوں پھیروں، ید اللہ جو ہے۔ وہ کون ہے ہاتھ پھیرنے والا جسے ید اللہ کہتے ہیں؟ وہ شاہ جی ید اللہ کا خوش ہونا چاہیے نا بابا۔ سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے مسح کیا جناب آدم کی پشت مبارک پر، قیامت تک آنے والے کل انسان چیونٹی کی صورت میں ہے، انہیں عقل و فہم و شعور عطا کر کے سامنے موجود۔ جب کل کے کل موجود ہیں، اب ان سے کیا لیا گیا؟ ابتلا، ان کو مبتلا کر کے ایک وعدہ لیا گیا، اسی وعدے پر ہی نجات کا دار و مدار۔ جس نے امتحان میں پاس ہوا جنتی، جو رہ گیا جہنمی۔ ختم ہوگی بات، ختم، خدا کی قسم۔ اب کیا کہ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم، کیا امتحان لیا؟ کیا پرچہ تھا بابا؟ کیا پرچہ تھا؟ غور نہیں فرما رہے آپ؟ اگر ہم انہیں مشکل بیان کرتے ہیں، جو آسان سنا ہے وہ آ جائے ہمیں سنا دے آسان۔ کہتے ہیں جی حافظ صاحب بہت مشکل پڑتا ہے، ذرا آسان ہمیں سمجھا دو۔ الست بربکم، اب جناب علی کہتے ہیں میں وہ ہوں جو وہ عہد کو لینے والا تھا۔ شاہ جی ہے یا نہیں یہ فرمائیں؟ ایک کتاب نہیں، سینکڑوں کتابوں میں انا آخذ العہد، عالم ذر میں علی فرماتے ہیں میں ہی عہد لینے والا تھا۔ شاہ جی کیوں پریشان ہو رہے؟ رسول گواہ ہے، اللہ آ کے سامنے عہد لے نہیں سکتا۔ پھر معیار ہونا چاہیے جب گواہ ایسا ہے، ایک جز گواہ بن گیا، ایک وعدہ لینے والا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، الستو یار کیوں یہ وہاں لاہور میں بھی میرے پیچھے لگا ہے الستو بربکم کہتا، میں نے کہا کہوں گا میں، کیوں نہ کہیں ہم؟ یا آپ سمجھا دیں ہمیں، یہ تو اندر باہر سے نکلتے نہیں ہیں، آئیں ہمیں سمجھائیں۔ الستو بربکم کون کہہ رہا ہے؟ جناب امیر کن کی طرف سے کہہ رہا ہے؟ توحید کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں۔ پھر خدا کے لیے اتنا تو مانے کہ علی کا اتنا بھرم وہاں ہے۔ حیدری میری امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ الستو بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، یا علی خدا کے لیے خوش ہونا چاہیے یار، یہ باتیں اصل عقیدہ یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ اصل عقیدے ہیں جنہیں بیان کرنا ضروری ہے، شاہ جی بتانا ضروری ہے۔ یہ تو مولانا ڈپچی لگائی ہے کہ سناؤ، ہم نہیں چھوڑیں گے، نہیں گھر تک سنائیں گے۔ شاہ جی یا علی علی فرماتے ہیں الستو بربکم، میں دنیا سے کہتا ہوں جس نے الستو بربکم کہا آواز آئی یا نہیں، لفظیں کہی یا نہیں، اب دنیا کہے اللہ آئے گا لفظیں کہنے کے لیے۔ علی نے یہ کہہ کے خدائی کو بچایا ہے، ان کی توحید کو محفوظ کیا نا بار بار۔ الستو کالو بلا کنہوں نے کہا؟ جتنے ہیں کالو بلا کہا یا نہیں؟ کالو نام نہیں کہا، میں ویسے کر چکا اس لیے میں انہیں دہراتا نہیں ہوں۔ کالو بلا، ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے۔ ان میں پہل کرنے والے کون ہیں؟ سرکار دو عالم 13 معصومین پہل کرنے والے ہیں۔ کالو بلا، شہدنا گواہ رہنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اے انسانوں کہیں قیامت والے دن کہو ہم غافل تھے، پتہ ہی نہیں تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا لیا گیا۔ لیا گیا شاہ جی، لیا گیا یا نہیں لیا؟ کس کا وعدہ لیا گیا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لیا گیا یا نہیں؟ اور دوسرا کیا لیا گیا؟ محمد نبیکم، میں قربان نہ ہو جاؤں، جو محمد کا جز بن کے نمائندگی کرے اسے علی کہتے، خود محمد کہے گا تو انا کہے گا، محمد نہیں کہے گا۔ لیکن یہ کمال علی مرتضیٰ ہے کہ اللہ میں کہتا ہے، جب اپنی بات منواتا ہے تو علی کہتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جب اسے منواتا ہے تو میں کہتا ہے، جب اپنی بات منواتا ہے تو علی کہتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے علی اور میں فرق یہی ہے۔ وَعَلِيٌّ إِمَامُكُمْ، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محمد نبیکم وعلی امامکم واولادہ المعصومین ائمتکم، ٹھیک ہے؟ یہی غور اسی طرح اب بات یاد کریں نا، اب جو کر کے آئے ہیں ذرا تھوڑا سا لے جائیں نا ذہنوں کو پیچھے۔ اچھا نہیں جا رہے، چلیے جا ہی نہیں رہے، ساجی سے لے جائے نا ذرا پیچھے۔ اب اس وقت فوراً آپ نے مانا یا نہیں، اقرار کیا یا نہیں؟ اب جنہوں نے اقرار کیا فوراً اللہ نے ان کے اقرار میں ان کو نعمت بھی دے دی، عزت بھی دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھار نہیں کیا، نعمت بھی دے دی۔ کس کے تحت دے دی؟ اقرار کے، اقرار میں نعمت بھی دے دی، عزت بھی دے دی۔ اب جنہوں نے انکار کیا انہیں اہانت دی، نہ عزت دی نہ نعمت دی۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ بس اقرار اور انکار دونوں سامنے آ گئے۔ اب اللہ نے اسی اقرار و انکار کے مقابلے میں جنت اور جہنم بنایا۔ جتنا اقرار تھا اس کے مقابلے میں جنت بنا دی۔
اگر اس دن انکار نہ ہوتا جہنم نہ بنتا بابا، نہ بنتا۔ انکار علی ہی سے تو جہنم بنا حیدریہ۔ لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار، اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ شاہ جی خوش ہونا چاہیے ہمیں نا، شکر ہے کہ ہمیں ایسے امام ملے، شکر ہے اس کا، رات کو شکرانے ادا کرنے چاہیے۔ سرکار کی آمد آ رہی ہے نا کل سے، اسی لیے کہ اب کیا ہو گیا ذرا، ان کے مقابلے میں اللہ نے کیا بنایا؟ جنت کو بنایا۔ انکار کے مقابلے میں جہنم بنا، اقرار و انکار دونوں برابر ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں اب میں جملہ کہوں، ثواب و عذاب بنایا۔ اب میرے ساتھ ہو جائیں، ثواب و عذاب اسی ولایت ہی کے معیار پہ بنایا۔ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہوں؟ اب رسول کہتا ہے یا علی حبو کا حسنتن لا یضر معہا سیئتن، علی تیری محبت ایسی نیکی ہے یہاں بدی اثر کرے نہیں۔ بس اچھا جی ماشاء اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حبوں کا حسنۃ، علی تیری محبت ایسی نیکی ہے جہاں کوئی برائیاں نقصان نہیں دے سکتی۔ وہ شاہ جی کتنی بڑی حفاظت ہو گئی۔ اچھا آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہی نا، کتنی بڑی نعمت مل گئی ہے۔ ایسے مضبوط رکھے، گناہ تو ہوتے ہیں، گناہگار جو ہیں۔ فرمایا بغض علی سیئۃ لا تنفع معہا حسنۃ، علی کا بغض ایسی برائی ہے وہاں نیکی کوئی نفع دے ہی نہیں سکتی۔ کرتے رہو نیکی، نہیں ملے گی نیکی۔ نہیں ملے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ اس میں کیا ہے؟ اصل کیا چیز ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب یہ ملی ہے تو اب یہ ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس وقت کیا کر دے گا۔ اور اس وقت اللہ نے اب کیا بنایا؟ ثواب و عذاب بنا کے تینتوں کو بنایا، تینت آپ کے وجودوں کو بنایا۔ وجود اوہ اچھا، وجود بھی اس دن بن گئے۔ اچھا دوسری بات آپ خوش ہو جائیں، آخری بات ہے میں جملہ کہوں، اس دن سرکار فرماتے ہیں جو اس دن ایک دوسرے کو مانوس ہو گئے وہ یہاں بھی آ کے مانوس ہو جائیں گے۔ اس دن جناب علی علیہ السلام نے قیامت تک کے لوگوں کے نام اپنے جفر و جامہ میں لکھ لیے۔ ایک آدمی نے کہا مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، فرمایا تیرا نام تو ہمارے اس جفر و جامہ میں ہے نہیں۔ ٹھیک ہے نا، وہ جفر و جامہ ہے نا سرکار کے پاس، اس میں تو تمہارا نام ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا مولا آپ دل کی بات کیسے جان گئے؟ اس دن اللہ نے ہماری تینتوں کو بنایا۔ بس بابا تینتوں کو، تینت سمجھتے ہیں؟ ہماری مٹی کو خمیر کیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہماری مٹی میں جو ہمارا دل بنایا، ان 14 کی بچی ہوئی مٹی سے بنایا۔ ہائے ہائے ہائے، بہت بڑی بات ہے یعنی شاہ جی، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے میرے امام نے فرمایا تم بیٹھے بیٹھے کیوں غمگین ہو جاتے ہو؟
मौला कोई खबर नहीं फरमाया। इस वजह से कि हम गमगीन होते हैं, तुम भी हो जाते हो, जब तुम होते हो हम भी हो जाते हैं, कि तुम्हारे दिल हमारी मिट्टी से बने हुए हैं। इसलिए हर वक्त, अब कोई आरिफाना कभी कभी मुझे कह दिया करना इजाज़त दिया करे यार, हम बच के बातें करते हैं। खुदा की कसम फरमाया, ये जो तुम्हारे दिल हैं हमारी तीनत से भरे हुए हैं। इसी वक्त अब मैं एक आपके सिक्योरिटी एक कसौटी बताता हूँ, हर वक्त तुम्हारे दिल हमारी तरफ ही मुतवज्जे होते हैं। जब भी कोई शय आती है हम सामने होते हैं, रुकना दलील है कि तू मोमिन है। तेरा रुक जाना, उस अमल को न करना, शाजी न करना, ये जो आप तो नहीं करते ये तुम्हारा कमाल नहीं, हमारी विलायत का कमाल। इस कमाल से हम तुम्हें महफूज करके तुम्हारी पूरी जिंदगी को तय्यब व ताहिर। जरा बातें ऐसी हैं, मैं रुक गया, फिर ओए होए शाहजी रुक गए, क्या करें? कहने को जी चाहता है मगर पीछे से डंडा आता है। क्या करें? अभी मुताबिल नहीं ना कहो, बस ये शुक्र है, हम्द है उस पाक इन 14 के सदके में कि अल्लाह ने हमें ऐसे इमाम दिए, ऐसे रहनुमा दिए। इंशाअल्लाह ये हमारे रहनुमा हमें मौला नसीब करे और हमारे हाथ उनके जो दामन से वाबस्ता हैं वो दामन नहीं छुड़ाते, हमारे हाथ ढीले ना हो जाए। परवरदिगार बदफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये जो तमाम हो रहा है अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। जो हजरात जो तमन्नाएँ लेके हाज़िर होते हैं उन्होंने फैज़ुल मराम फरमा। अपने अपने मरहूमीन के लिए, शुहदा व मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहूमीन के लिए सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बि ज़िदनी इल्मन व अल्लिमनी, मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।